سر فہرست جو محسن ہے وہ نکلیں گے والدین. ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. باقی جتنے مرضی کوئی احسان کر دے, آپ کو زمین سے اٹھا کے کوئی بادشاہ بنا دے, رمضان میں بھی بخشش نہیں ہوگی اس شخص کی جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے, جو ماں باپ کا نافرمان. زندگی میں کچھ لوگ سراپا الفت محبت ہوتے ہیں, وہ صرف دیتے ہیں, لیتے کچھ بھی نہیں. مدینہ منورہ سے واپسی جب آئیں تو راستے میں کہیں جنگلوں میں وہ ہے راستہ, تو وہاں ایک قبر ہے جو ہماری دادی جان کی قبر ہے. آپ کی جو خادمہ تھی وہ لے کے جا رہی تھی, تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھڑا کے قبر سے جا کے لپٹ رہے تھے کہ میری ماں چلی گئی. بدقسمتی کی انتہا کسی کی یہ ہے کہ وہ اپنے آنکھوں دیکھے محسن کو نہ مانے. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر. السلام علیکم دوستو, محترم بٹ صاحب میرے ساتھ ہیں اور ہم ہر روز ایک نئے موضوع پہ نئی بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. نئی بات تو نہیں ہوتی لیکن کوئی انداز بیان نیا کرنے کی کوشش کرتے ہیں, اور کوشش کرتے ہیں کہ کوئی ایسی بات جو کسی کو سمجھ آ جائے, کسی کی زندگی بدل جائے, دنیا بدل جائے, آخرت بدل جائے. ہمارے ایک بزرگ ہوتے تھے بٹ صاحب, وہ کہا کرتے تھے کہ جو شخص اپنے آنکھوں دیکھے محسن کو نہیں مانتا وہ اللہ کو کیا مانتا. اب آنکھوں دیکھے محسن محسنین ہے جی, یہ بڑا محسنین جو ورڈ ہے نا, محسن اس کا ماخذ ہے حسن سے, بیسیکلی نیکی سے. اور یہ وہ نیکی ہے جو حق سے زیادہ ہے, یعنی ایک ہے گیو اینڈ ٹیک جو ہوتا ہے نا جی, میچرز کا کام ہوتا ہے, بزنس ہوتا ہے گیو اینڈ ٹیک. آپ کچھ کریں کچھ میں کروں گا تو حساب برابر ہو گیا. زندگی میں کچھ لوگ سراپا الفت محبت ہوتے ہیں, وہ صرف دیتے ہیں, لیتے کچھ بھی نہیں ہیں. ان کو انگلش میں گیور کہتے ہیں, گیور. اور گیو اینڈ ٹیک ایک کتاب بھی ہے, یہ بھی ایک ٹائٹل پہ لگا دیں گے, میری پسندیدہ کتاب ایڈم گرانٹ کی, ون آف دی بیسٹ بک ہے. آئندہ دنوں میں کسی دن اس پہ پروگرام کریں گے. وہ گیو اینڈ ٹیک میں کہتا ہے اس میں سب سے زیادہ روحانی احساسات جو ہوتے ہیں نا کسی کے پاس, اس کے پاس ہوتے ہیں جو گیور ہے, جو دے رہا ہے. کچھ نہیں ہے, دعائی دے رہا ہے, کچھ نہیں ہے, خیر کے کلمات دے رہا ہے. تو وہ پہلا جملہ جو میں نے بولا کہ بدقسمتی کی انتہا کسی کی یہ ہے کہ وہ اپنے آنکھوں دیکھے محسن کو نہ مانے. اور محسن احسان کرنے والا وہ شخص جو آپ پہ وہ نیکی کر رہا ہے جس کا وہ صلہ بھی نہیں چاہ رہا, اگر یہ فہرست بنائی جائے آپ کی زندگی کی, ایک شخص کو زندگی میں فرض کر لیجیے 10,000 لوگ ملتے ہیں, 10,000 افراد کی لسٹ کوئی شخص میں آپ ہم میں سے کوئی بھی بنائے, تو میں آپ کو بتاؤں کہ سر فہرست جو محسن ہے, ایک دو بلکہ ایک ہی ہیں, وہ نکلیں گے والدین. ان جیسا کوئی نہیں ہو سکتا. باقی جتنے مرضی کوئی احسان کر دے, آپ کو زمین سے اٹھا کے کوئی بادشاہ بنا دے, عہدہ دے دے, کوئی آپ کو دولت متا دے دے اور آسانیاں دے دے, جو احسان آپ پہ ماں باپ نے کیا یہ رب کی شکل ہے جی. جو رب کی ربوبیت ہے نا, رب کو سمجھنے کے لیے 70 ماؤں والا پیار کہا گیا جی, اور باپ کی شفقت, ماں کی ممتا. بٹ صاحب کئی لوگ تو, میں یہ واقعہ اس لیے سنا دیتا ہوں کہ سنایا ہوا واقعہ ہے لیکن یہ وائرل اتنا ہوا, اور میں سمجھتا ہوں میرے لیے توشہ آخرت ہے یہ واقعہ, اس سے بڑی دنیا کو تحریک ملی. میری عمر نا بٹ صاحب کچھ 36-37 سال تھی آج سے, اس کا مطلب ہے 7 سال پرانا واقعہ. میرا صاحبزادہ جو بڑا ہے نا وہ مجھے اکثر گلے لگا لیتا تھا, تو میں نے بچوں کو بڑا فرینڈ تو نہیں ہوں لیکن فرینڈلی بہت رکھا ہوا ہے. وہ میرے ساتھ بات چیت کر سکتے ہیں, شیئرنگ کر سکتے ہیں. میں بے انتہا درگزر بھی کرتا ہوں, انہیں ٹوک بھی دیتا ہوں, لیکن بظاہر غصہ کر لیتا ہوں, اندر سے غصہ نہیں کر سکتا. تو وہ مجھے گلے لگا لیتا تھا, مجھے بڑا اچھا لگتا تھا, بڑا سکون سا محسوس ہوتا تھا. تو مجھے ایک دن خیال آیا کہ میں اپنے والد کو کبھی گلے نہیں ملا. 37 سال میری عمر ہو گئی ہے, اور اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ وہ سخت ہیں, بس ایک آپ جانتے ہیں ہم پنجابیوں کا مسئلہ ہے, ایک گیپ ہوتا ہے بچوں میں والد, اور جو جس نسل سے میرا تعلق ہے, آپ کا تعلق ہے, ہمارا تو باقاعدہ گیپ تھا جس میں ماں کہتی تھی ابا آ جائے گا جی, ابے نو میں دسنا آج تاڑے. تو میں 1 کلومیٹر کے فاصلے پہ والد والدہ کا گھر تھا, تو میں نے چابی پکڑی, گاڑی میں بیٹھا اور ابا جی کے پاس چلا گیا. تو ابا جی والدہ کٹھے بیٹھے ہوئے تھے, تو
انہوں نے چہرہ دیکھتے کہا کہ لگتا ہے خیر کم آیا تو چہرہ پڑھ لیتے ہیں. میں نے کہا جی میں نے ایک عرضی پیش کرنی ہے. بتاؤ. میں نے کہا جی گلے ملنا ہے آپ سے. عیدتے تو ملے ایسے پیچھے. تو میں نے کہا جی وہ تو بڑا رسمن تھوڑا سا ایسے کر کے ساتھ کر کے صحیح طرح ملنا ہے. تو وہ مسکرائے کھڑے ہو گئے اور میں نے انہیں گلے لگا لیا ان کی اجازت سے. گلے لگایا تو میں نے چھوڑا نہیں پڑ سا. 5-6 منٹ گزر گئے. تو 5-6 منٹ کے بعد نا وہ جیسے کوئی ہانڈی ابل رہی ہوتی ہے نا, ایسے ان کے اندر سے ایک پورا ایک وہ رونے کی آواز کے ساتھ انہوں نے ایک جملہ بولا. وہ کہنے لگے یار اتنی ٹھنڈ پیندی ہے تو پہلے جفی کیوں نہیں ماری تو. میں بھی رو پڑا, والدہ بھی رو پڑی. مجھے اس وقت خیال آیا کہ دنیا میں اس وقت کتنے ایسے ہوں گے جو عید, شبرات, 9 محرم کسی ٹھنڈی مٹی کی قبر پہ کھڑے ہو کے بات چیت کرتے ہوں گے. وہ جواب نہیں آتا ہوگا, خود ہی سوال خود ہی جواب, اگربتی لگا لی, پھول پھینک دیے, فاتحہ پڑھ لی, صرف یادوں میں ہیں والدین. یہ جن کے پاس یہ نعمت موجود ہے, یہ آج کا پروگرام ان کے لیے ہے کہ ہم اپنے والدین کی جو ہمارے زندگی کے سب سے بڑے محسن ہیں ان کا احترام کیسے کریں, ان کی گستاخی سے بچیں, ان سے پیار کریں, ان کا کام کہنے سے پہلے ہم ان کا کام کر دیں, کیونکہ اسی طرح انہوں نے ہمیں پالا ہے. یہ بٹ صاحب ایک بڑا جذباتی سا موضوع ہے اور یہ باقاعدہ ایک سیریز ہے. بیسیکلی تو ایک حدیث ہے جو بٹ صاحب دہرا دیتے ہیں, اس کے تیسرا نقطہ ہے آج. جو 2 نقطے میں بتا دیتا ہوں لیکن تیسرا نقطہ آج کا نقطہ ہے. پہلا نقطہ جو تھا کہ وہ شخص جنت کی خوشبو نہیں سونگھ سکتا, جنت تک نہیں جاتا جس کے دل میں کینہ ہے. دوسرا تھا بٹ صاحب آپ یاد کروا دیجئے, رشتہ داروں سے جو رشتہ داروں سے رمضان کے منتھ میں اپنے رشتہ داروں سے بھی قطع تعلقی کر کے بیٹھا کینہ والا اور رشتہ داروں سے تعلق. اور تیسرا میرا خیال ہے یہی موضوع ہے کہ جو والدین کا احترام نہیں کرتا, یہ جس کے دل میں والدین کے لیے پیار نہیں ہے. بٹ صاحب بسم اللہ. شاہ صاحب چونکہ اللہ کے نبی نے ساری زندگی یہی کھل کھل کے لوگوں کو سمجھایا کہ کس طرح آپس میں محبت بانٹو یار, دشمنیاں, کینے, انتقامی کاروائیاں, دلوں میں نفرتیں, یہ نہ کرو. اس لیے حضور نے جو 4 باتیں فرمائی تھیں ان میں سے آج ایک چوتھی یہ ہے کہ جو تو آپ نے بتا دی. چوتھی یہ ہے کہ رمضان میں بھی بخشش نہیں ہوگی اس شخص کی جو ماں باپ کا دل دکھاتا ہے, جو ماں باپ کا نافرمان ہے. اب ماں باپ کا نافرمان ہے اور رمضان بھی آ گیا ہے, سب معافی ہو گئی, یہ بیٹھا ہے, سب کی معافی ہوگی, روزے بھی رکھے اس نے, تجدے بھی پڑھی, عمرہ بھی کرایا اور معافی نہیں ہوئی. کس بات پہ؟ ماں باپ کا دل دکھایا. اب ماں باپ کا یہ وہ آپ جیسے آپ ابھی فرما رہے تھے کہ چیپٹر کتنا بڑا چیپٹر ہے یہ, اور یہ واقعی جذباتی چیپٹر ہے. ماں ہی ہوتی ہے, باپ ہی ہوتا ہے. اب دیکھو نا, میں آج سوچ رہا تھا, یقین کرو رات کو میں اللہ سے دعا مانگے سوچ رہا تھا کہ میرا ایک دوست تھا, اس کا فون آیا کہ میری بھابھی انتقال کر گئی ہے. تو کتنی بڑی تھی, میں کہتے 37-38 سال کی تھی. تو اس کے چھوٹے چھوٹے بچے 4 ہیں, چھوٹا بچہ 5 سال کا, بڑا بچہ 16 سال کا ہے. وہ ٹکرے مار رہا تھا کہ کیا ہوا, میری ماں کہاں چلی گئی. اب میں نے دل میں سوچا, میں کہ یا اللہ, یہ آپ کیوں لے لیتے ہیں مائیں لوگوں کی, کیوں مار دیتے ہیں باپوں کو کہ چھوٹے چھوٹے بچوں کی. تو پھر اللہ نے مجھے ایک دم ہی خود ہی سمجھایا کہ دیکھو دنیا کی سب سے بڑی ہستی کا نام محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم, ان کو باپ نظر نہیں آنے دیا. اب اس میں اللہ کی کیا حکمتیں اللہ ہی جانتا ہے کہ ان کے پیدا ہونے سے پہلے ہی باپ کو لے لیا, اور جب چھوٹے سے تھے 5-6-7 سال کے تو ماں کو بھی لے لیا. اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر جو ساری کائنات کا درد ہے, وہ کتنا کو ان کے اندر اس بات پہ یہ بات تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کتنے جذبات میں یہ فرمایا ہوگا کہ کاش میری ماں زندہ ہوتی, کاش میری ماں زندہ ہوتی, اور میں فرض نماز پڑھانے کے لیے اللہ اکبر کہہ کے سورہ فاتحہ شروع کر چکا ہوتا, اور میری ماں کھڑکی کھول کے مجھے کہتی محمد, تو میں نماز توڑ کے کہتا جی اماں. اللہ. اس کے پیچھے شاہ صاحب
اس سے آگے کیا مثال دیں کہ کہاں 6-7 سال کی عمر میں جب والدہ ہماری دادی جان، جب حضور کی والدہ ہماری دادی جان جب حضور سے جدا ہو گئیں تو وہ کتابوں میں باتیں وہ لکھی ہوئی ہیں کہ بھائی پڑھیں تو ہمیں سمجھ لگے کہ کتنے وہ جب، اب مجھے نہیں سمجھ آئی اس کی، کہ میں علماء سے بھی سنا، علامہ علی طارق جمیل کو جزائے خیر دے، اس سے بھی میں نے سنا کہ اس وقت کسی نے ان کی والدہ وہ ویرانے میں انتقال کر گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابوا کا مقام تھا. وہ مدینہ منورہ سے واپسی جب آئیں تو راستے میں کہیں جنگلوں میں وہ ہے راستہ، تو وہاں ایک قبر ہے جو ہماری دادی جان کی قبر ہے. تو وہ اس کسی نے قبر کھود دی، کیسے ان کے دیکھا اللہ یہ نہیں لکھا ہوا، پتہ نہیں کس کا کیا ہوا. لیکن جب وہ آپ کی جو خادمہ تھیں وہ لے کے جا رہی تھی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ چھڑا کے قبر سے جا کے لپٹ رہے تھے کہ میری ماں چلی گئی. یعنی وہ تو بچے تھے. تو پھر جب حج کے لیے تشریف لے گئے ہیں کتنے سال کے بعد، کوئی 55-56 سال کے بعد، تو سارا قافلہ وہاں رکوا کے رات کو اپنی ماں کی قبر سے جا کے لیٹ کے اسی طرح روئے جس طرح 6 سال کا بچہ روتا ہے. اسی طرح قبر کو جب پھر لگا کے اسی طرح روتا ہے کہ ماں کیا چیز ہوتی ہے. ماں کیا ہی بد نصیب وہ آدمی ہے جس کی ماں بیٹھی ہے اور وہ دکھی ہے، جس کا باپ بیٹھا ہے وہ دعا مانگ رہا ہے کہ یا اللہ نے چک ہی لے. کیا نصیب ہے اس انسان کے. یعنی جبرائیل علیہ السلام کی جو دعا ہے کہ برباد ہو جائے وہ شخص جو رمضان آ جائے اور جس کے ماں باپ زندہ ہوں اور ان کی خدمت کر کے جنت حاصل نہ کر لے، برباد ہو جائے. تو حضور ہمارے آمین. اب میں ابھی میں گھر سے آیا ہوں تو میری بیٹی ہے، اس کی چھوٹی چھوٹی بچی ہیں، ایک 2 سال کی بچی ہے، ایک گود میں ہے میرے خیال 2 مہینے کی بچی ہے. تو 2 مہینے کی بچی کو وہ لے کے بیٹھی تھی، 2 مہینے والی بچی کو. تو وہ 2 سال والی بچی بیٹ پکڑ کے کہہ رہی تھی کہ ماما مجھے بال کراؤ. تو میں نے کہا بیٹا میں تمہیں بال کراؤں؟ انہوں نے کہا نہیں میری ماما ہی کرائے گی. انہوں نے شور مچا دیا کہ آپ نے نہیں کرانا بال، آپ نے نہیں کرانا. تو ہماری بچی دیکھتی ہے، کام کرتی ہے، سنبھالتی ہے. اس نے کہا میں کراؤں؟ انہوں نے کہا نہیں میری ماما ہی کرائے گی. تو میں اس کو بچی کو دیکھ کے میں کہہ رہا تھا، میں اپنی بیٹی کو کہہ رہا تھا کہ بیٹا اگر یہ بچی ایک ہاتھ سے تو نے چھوٹی بچی پکڑی ہوئی ہے، ایک سے بال کرا رہی ہو، اگر یہ تمہیں بڑی ہو کے کہ ماما تینوں کی پتہ ہے، بتا تمہارے دل پہ کیا گزر جائے گی. اس لیے یہ موضوع اتنا خطرناک ہے کہ کہا گیا کہ ماں باپ ان کا دل نہ دکھانا، نہ کرنا، یہ نہ کریں اور یہ نہ کرنا. دیکھو نا وہ جو واقعہ پڑھتے ہیں ہم، وہ تو 100 دفعہ آپ نے کہا یہ واقعہ، میں یہ واقعہ جو آپ نے سنایا ہے نا اپنے والد صاحب والا، اللہ ان کی زندگی میں برکت دے، یہ جو آپ نے واقعہ سنایا میں یہ واقعہ سن کے ہی آپ کا فین ہوا تھا. اللہ یقین کریں، میں پہلے دفعہ آپ سے واقعہ سنا تھا، میں کہا یار یہ کون آدمی، اسے ملنا چاہیے، کمال ہی کر دی، اس نے دل ہی پکڑ لیا اس آدمی نے. تو اب دیکھو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم واقعہ سنا رہے ہیں، حضور سنا رہے ہیں واقعہ، کوئی عام آدمی بھی نہیں سنا رہا، حضور سنا رہے ہیں کہ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا تھا کہ اللہ جنت میں میرا ساتھی کون ہے، مجھے وہ ساتھی دکھا دیں. تو اللہ نے کہا کہ وہ فلاں جگہ کسائی ہے، وہ تیرا ساتھی ہے. کسائی؟ تو موسیٰ علیہ السلام کو وہ ہوا دل میں کہ میں دیکھ کے آؤں کیا ہے. جو گئے جا کے دیکھتا رہا، وہ کسائی تھا، وہ اپنا گوشت کوش کاٹتا رہا، وہ دیکھتے رہے اس کو کہ یار یہ میرا ساتھی ہوگا جنت میں. جب شام ہو گئی تو جب اس نے تھوڑا سا گوشت پوٹلی میں ڈالا اور لے کے گھر گیا تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا میں بھی تیرے سے جانا، چلے آپ بھی چلیں. تو 4 ساتھ چلے گئے. اس نے جا کے وہ گوشت بنایا اور گوشت پکا کے جب وہ تھوڑا نرم ہو گیا تو ایک پوٹلی میں ایک بوڑھی سی عورت جو بالکل لاغر لیٹی ہوئی تھی، اس نے اس کو اٹھایا، اس کو اٹھا کے اس کا منہ صاف کرایا، اس کا منہ صاف کرا کے اس کو ایسے گود میں بٹھا کے نوالے بنا کے اس کو کھلائے، نوالے بنا کے کھلائے. موسیٰ علیہ السلام دیکھتے رہے، وہ ان کو کھلاتا رہا. تو جب اس نے کھا لیا، جب ان کا منہ سے صاف کر دیا تو اس نے بوڑھی عورت کے ہونٹ ہلے تو کچھ الفاظ نکلے جو موسیٰ علیہ السلام نے نہیں سنے. تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ تم نے جب اس کو کیا تو یہ کیا کہا اس نے؟ تو انہوں نے کہا کہ
یار یہ میری ماں ہے, یہ میری ماں ہے. ہاں تو یہ بس بوڑھی عورت ہے, دیوانی ہے بیچاری, بس میں روز آ کے اس کو اس طرح کھانا کھلاتا ہوں. جب تک میں اپنی ماں کو کھانا نہ کھلا لوں میں اپنے بچوں کو نہیں کھلاتا. ان کو کھانا کھلاتا ہوں تو جب کھانا کھا لیتی ہے تو ایویں کہتی ہے کہ اللہ تجھے جنت میں موسیٰ کا ساتھی بنائے. اللہ اللہ اللہ. کتنا چل رہی ہے بیچاری, اس سے کیا پتا کہاں موسیٰ علیہ السلام اور کہاں میں گناہ گار آدمی. تو موسیٰ علیہ السلام نے اس سے پھر کہا کہ انہیں تیرا کم کراتا ہے. ہاں 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 ہاں. انہیں تیرا کم کراتا کیا ہے. کہہ رہے ہیں, کیا کہہ رہے ہیں. تو یہ دیکھیں نا جذباتی بات ہے آپ نے کہا. تو یہ واقعات ان کے لیے نہیں ہے صرف, یہ قیامت تک کے آنے والے انسانوں کے لیے ہیں جو اپنے ماں باپ کا دل ٹھنڈا کرے گا, اپنے ماں باپ کو خوش کرے گا. اللہ قیامت تک اس کے ساتھ یہی معاملہ کرے گے. میرے تو دل کا یہ یقین ہے جو دنیا میں اس زمانے میں اپنے ماں باپ کو راضی کر کے جائے گا, اللہ اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھی بنا دے گا. اللہ کے لیے کیا مشکل. اللہ. تو شاہ جی آپ کا یہ آج اس پروگرام کی نسبت سے یہ پیغام آپ لوگوں کو دے دیں ذرا کہ کیا کرنا ہے. کتنی دنیا کا میسج چلا جائے گا. بٹ صاحب میں کنکلوژن پہ نا ایک میتھ میں کہتے ہیں پرپورشن ہوتا ہے, ایک چیز بڑھتی ہے تو دوسری چیز بھی بڑھ جاتی ہے, ایک کم ہوتی ہے دوسری کم ہو جاتی ہے. یہ پکا فارمولا ہے آزمایا ہوا. جس شخص کا اپنے ماں باپ کے ساتھ ادب کا, محبت کا, احترام کا, خدمت کا رشتہ ہے, اللہ اس کو تابع دار اولاد ضرور دیتا ہے. اور یہ کمیٹی ایک ایسی کمیٹی ہے جس نے بھی یہ کمیٹی غلط ڈالی ہوئی ہے اس کی کمیٹی یہی نکل آتی ہے. ایک اور مثال دی جاتی ہے کہ جو ریکارڈنگ آپ نے بھری ہوئی ہے بچوں میں, وہ ریکارڈنگ کبھی نشر ہونی ہے تو لگ پتہ جانا ہے آپ کو. مہربانی فرما کے اگر اللہ نے آپ کو والدین جیسی نعمت دی ہے, ان کی سیوا کیجیے, ان کی خدمت کیجیے اس رمضان میں. بلکہ عید آنے والی ہے, جیسے آپ نے اپنے بچوں, اپنی بیگم, اپنے لیے بڑی اچھی سی شاپنگ کی ہے, اچھے کپڑے خریدیں, اپنے ماں باپ کو بھی اچھے سے کپڑے, اچھی سی شاپنگ اور بہترین قسم کی خدمت ان کی کیجیے. یاد کیجیے کبھی بچپن میں انہوں نے اس طرح آپ کو پالا. بہت بہت شکریہ. نئے موضوع پہ کل انشاءاللہ بات چیت ہوتی ہے. شکریہ. ليزاريهم كلت تظاهر ما فيهم فبدت شخصا آخر كي يتفاخر